السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے محرم کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام۔ محرم کا لغوی معنی ہے ممنوع، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائق احترام۔ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی درست دین ہے، پس تم ان میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ 4 مہینے محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذو الحج ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، جس کی حرمت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی میں فرمایا، تم کو معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا دن ہے، اور کیا یہ بھی تم کو معلوم ہے کہ یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حرمت والا شہر ہے یہ، اور کیا تم کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا خون، تمہارا مال اور عزت ایک دوسرے پر اس طرح حرام کر دی ہے جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ واحد مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا۔ اس مہینے میں کرنے کے کام، دوسروں کی جان و مال، عزت، حرمت کا خیال رکھنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ اس مہینے میں خصوصی طور پر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا اور اپنے بندوں پر بھی، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان حرمت والے مہینوں میں ظلم نہ کریں کیونکہ ان میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ شدید ہے۔ ان مہینوں کو خصوصی فضیلت و فوقیت حاصل ہے، لہٰذا ان کا احترام بھی لازم ہے۔ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا، کیونکہ جان اور مال کے ساتھ ساتھ عزت کی بھی حرمت ہے، اس لیے دوسروں کا احترام کرنا، طعنہ و تشنیع سے پرہیز کرنا، غیبت، چغلی، بدگمانی سے بچنا بھی اس میں آتا ہے۔ دوسروں کی عزتوں سے کھیلنے والوں کا انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے دوسروں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ دوسروں کے حقوق ادا کرنا، یہ حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسروں کو بھی جو حقوق ہوں، چاہے چھوٹے چاہے بڑے، انہیں ادا کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے مفہوم کے مطابق یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، جیسے شادی کے بعد ضرورت پوری کر کے مہر ادا نہ کرنا، دوسروں سے کام کروا کے مزدوری نہ دینا، کسی چوپائے کو بلا وجہ مارنا، دوسروں کے مال کی حفاظت۔ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی کوئی بھی چیز ہرگز نہ لے، اگرچہ وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس پر بھی عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مار لیا تو بلا شبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی اور اس پر جنت حرام کر دی۔ تو کیا ایک شخص نے کہا، اور اگرچہ وہ کوئی معمولی سی چیز ہی ہو تو بھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ مسواک کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ رواہ مسلم۔
اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اور بدترین وہ ہوتے ہیں جو غصہ کرنے والے، چغل خوری کرنے والے ہوں اور دوسروں کے درمیان جدائی ڈالیں۔ اس لیے اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ صلہ رحمی کی طرف توجہ دینی چاہیے اور رشتہ داروں کو جوڑنا چاہیے، کاٹنا نہیں چاہیے۔ پھر اس مہینے میں جو خاص 10 محرم کا روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کے یعنی کہ 2 دن کے روزے رکھے جائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے نزدیک بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، لیکن بخاری کے اندر آتا ہے کہ 10 کے ساتھ 11 محرم کا رکھیں گے۔ تو ان دونوں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10 محرم کے ساتھ یعنی کہ ہم 2 روزے رکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ عاشوراء یعنی 10 محرم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کی نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو چاہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ایک بہت ہی اہم بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عبادت کرنے سے بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اپنی آس پاس اپنی زندگی میں جو کام ہم کر رہے ہیں، جن جن کاموں میں ہمیں مشابہت اختیار کی ہوئی ہے، تو ان کو دیکھنا چاہیے، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر آج اللہ کے نبی یہاں موجود ہوں ہمارے ساتھ تو وہ کیا ہمیں ایسا کرنے دیں، یا اگر انہوں نے اس وقت منع کیا تھا تو یعنی کہ آج بھی ہمارے لیے ان کا حکم وہی ہے اور قیامت تک بھی وہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔